میں نے جو بھی اہل حدیث حضرات کے بارے میں کہا نا کہ افسوس ہوتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، یعنی فرقہ اہل حدیث جو ایک مسلک اہل حدیث ہے. امام ابو حنیفہ اصل میں اہل حدیث تھے، قرآن و حدیث کو فالو کیا انہوں نے. تو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے. سمجھتے ہو وہ کیا ہے؟ اہل حدیث ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں چونکہ امام شافعی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے، تو ان کو بعض لوگوں نے فالو کیا، تو ہم اس تحقیق پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو امام حنیفہ نے کی. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. میں اگر حنفی ہوں نا تو علی وجہ البصیرہ ہوں، اندھا مقلد نہیں ہوں میں. ہم نے بہت ڈیپتھ میں جا کے فقہ حنفی کو پڑھا ہے، امام حنیفہ کے دلائل کو پڑھے ہیں. مدرسوں میں ہم نے 10 سال یہی کام کیا ہے. امام شافعی کے دلائل بھی پڑھے، امام مالک کے بھی پڑھے، امام احمد کے بھی پڑھے رحمہ اللہ، اہل حدیثوں کے بھی پڑھے ہیں. تو بہت گہرائی میں جا کے تو علی وجہ البصیرہ ہمیں امام ابو حنیفہ کا منہج وہ قرآن و سنت کے عین مطابق نظر آیا ہمیں. باقیوں پہ ہم اعتراض نہیں کرتے، وجہ اس کی ہے کہ اختلاف اجتہادی ہے. اس لیے برحق ہم امام شافعی کو بھی سمجھتے ہیں، امام مالک کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہمارا منہج اہل حدیث والا منہج نہیں ہے. اہل حدیث کا منہج یہ کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن حدیث میں ریسرچ کرے، چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو. یہ غلط ہے. اس سے امت شتر بے مہار یعنی بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی. اکائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے، کوئی یہ دے رہا ہے. تو اس لیے امت کو کسی دھارے میں لانا پڑے گا آپ کو. تو جس پر میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر امت جڑے گی نہیں اور ٹوٹ جائے گی. لیکن چونکہ بہرحال اہل حدیث حجت قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو علی الاطلاق گمراہ نہیں کہتے کہ گمراہ فرقہ ہے یا جہنم میں جائے گا، کیونکہ منہج میں اختلاف ہے نا. بیسک تو سب کی ایک ہی ہے، قرآن حدیث اجماع بیسک ایک ہی ہے. تو منہج اس منہج جو انہوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرے، یہ منہج خطرناک ہے. ہر آدمی کسی مجتہد کی رہنمائی میں کرے گا تو صحیح طرح چلے گا، ورنہ یہ غامدیت اور اس طرح کے فرقے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یہ پھیلتے چلے جائیں گے، ٹوٹتی چلی جائے گی امت. تبھی تو خود اہل حدیثوں میں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے. لیکن بہرحال ان کا جو بیس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے، اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں، گمراہ نہیں سمجھتے، اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے، بشرطے کہ معتدل ہو. ہاں اس ٹریک پہ چلنا امت کے لیے ڈینجرس ضرور ہے. تو ہم یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں، جس کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پولیس میں تو ہم ہیں نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو سمجھائیں.